پھیلتے ہوئے افریقی سوانا کے دل میں، جہاں بڑے بواب کے درختوں نے آسمان کو چھو لیا تھا اور سورج نے سونے کے رنگوں میں زمین کی پینٹ کیا تھا، دو غیر متوقع ساتھیوں ایلی ہاتھی اور اینڈی ریچیونٹی کے مابین ایک غیر معمولی دوستی ہوئی۔ ایلی ایک قد آور نرم دیو، اس کی بھوری رنگت، جھلی ہوئی جلد اور عقل مند، جان بوجھ کر آنکھوں سے لمبا کھڑا تھا۔ وہ اپنی طاقت اور احسان کے لیے سوانا کے تمام مخلوقات سے تعظیم کرتی تھی۔ اس کے بڑے پیمانے پر کان مداحوں کی طرح ڈوب گئے جب وہ وسیع زمین کی تزئین سے تعزیت کرتی تھی اور اس کی گہری افواہوں کی آوازیں میدانی علاقوں میں گونجتی ہوئی سنائی دیتی تھیں۔ دوسری طرف اینڈی ایک چھوٹا سا لیکن حوصلہ افزا چیونٹی تھی، جس کے دل اس کی انتھک عزم کے ساتھ ایکزوسکیلیٹن جوش و خروش سے بھرا تھا۔ وہ اپنی اٹل امید کے لیے جانا چاہتا تھا۔ اینڈی کا تعلق چیونٹیوں کے ایک کالونی سے تھا جس نے مٹی کے نیچے پیچیدہ سرنگوں کی تعمیر کے بارے میں بڑی طرح سے کوششیں کی تھیں۔ ایک دن جیسا کہ ایلی نے گھاس کے میدانوں میں حصہ لیا، اس کے بڑے پیمانے پر پیر نے غیر ارادی طور پر چیونٹی کالونی کا کچھ حصہ کچل دیا اور ہر سمت میں چیونٹیاں پھیل گئیں۔ اینڈی آسانی سے تباہی سے بچ گیا اور تباہی کے درمیان اپنے آپ کو بچا لیا۔ جب ایلی نے نقصان دیکھا تو اس نے اپنا پاؤں پیچھے ہٹایا۔ اسے بہت افسوس ہوا اور اس نے اپنی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اینڈی کو احتیاط سے اپنے ٹرنک پر کھڑا کر دیا۔ پہلے تو اینڈی خوف سے کانپ اٹھا۔ اس دیو ہیکل مخلوق کی طرف نگاہ ڈال رہا تھا جس نے اپنے چھوٹے سے وجود کو اپنے تنے میں رکھا تھا۔ تاہم ایلی کی نرم فطرت تیزی سے واضح ہو گئی۔ اس نے اپنے تنے کو نیچے اتارا، اینڈی کو اس کی پیٹھ پر چڑھنے کی اجازت دی اور انہوں نے غیر متوقع گفتگو کی۔ جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ایلی اور اینڈی کی دوستی گہری ہو گئی۔ انہوں نے اپنے مختلف جہانوں کی کہانیاں شیئر کیں۔ ایلی نے سوانا کے اس پار اپنے سفر کا ذکر کیا۔ اس کی دانشمندی افریقی آسمان کے نیچے برسوں کی زندگی سے جمع ہوئی۔ اس کے بدلے میں اینڈی نے اسے چیونٹی کالونی کی پیچیدہ ہلچل والی دنیا کی کہانیوں سے ان کو سنایا، جس میں ان کی پیچیدہ سرنگوں اور انتھک ٹیم ورک کی وضاحت کی گئی۔ ان کی دوستی نے ناقابل یقین شراکت داری کی۔ ایلی اپنے بڑے پیمانے پر سائز اور طاقت کے ساتھ چیونٹی کالونی کو شکاریوں سے بچانے اور قلت کے وقت کھانا کے دوران کمپنی مہیا کرنا اور یہاں تک کہ پرجیویوں کی جلد صاف کرکے بھی مدد فراہم کرے گا۔ ان کا تعاون دوستی کی طاقت اور اختلافات کی خوبصورتی کا عہد تھا۔ سوانا کے دوسرے جانوروں نے خوف و ہراس میں دیکھا کیونکہ ایلی اور اینڈی نے قدرتی دنیا کے اصولوں کی خلاف ورزی کی، یہ ثابت کرنا کہ یہاں تک کہ سب سے زیادہ ناممکن دوستی بھی ممکن ہے اور اس جنگل میں پروان چڑھ سکتی ہے۔ ایک دن شیروں کا پہر قریب آیا۔ اس نے چیونٹی کالونی کو ممکنہ دعوت کے طور پر دیکھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایلی نے آگے چارج کیا۔ اس کی بڑی موجودگی شیروں کو فرار ہونے کے لیے کافی ہے۔ چیونٹیوں نے اس کی بہادری کو خوشی سے منایا اور ایلی کو فخر ہوا اس پر، یہ جان کر کہ اس نے اپنے دوست کے گھر کی حفاظت کی ہے۔ جب سورج افق کے نیچے ڈوبا اور ستاروں نے رات کے آسمان کو روشن کیا تو ایلی اور اینڈی اکثر ایک ساتھ بیٹھتے، اپنی دوستی کے اسرار پر غور کرتے تھے۔ اپنی غیر معمولی صحبت میں انہوں نے دریافت کیا تھا کہ حقیقت دوستی کی کوئی حدود نہیں ہوتی، یہاں تک کہ افریقی سوانا کی طرح وسیع نہیں۔ ایلی اور اینڈی کی دوستی سوانا کی علامت بن گئی۔ یہ کہانی نسل در نسل بتائی گئی، جنہوں نے یہ سنا کہ دوستی کے بندھن یہاں تک کہ سب سے بڑی تقسیم کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ افریقی بیابان کے وسیع و عریض حصے میں ان کی کہانی محبت، شفقت اور دوستی کی خوبصورتی کی پائیدار طاقت کا ثبوت تھی۔